فیموت کافرا، لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الغضب، غصے سے بچو، فإنہ جمرۃ علی قلب ابن آدم، کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، دل پر چنگاری۔ تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ، اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں؟ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصوم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصناف انسان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ جاننا کہ انسان کیا ہوتا ہے نہایت ضروری ہے۔ انسان ہر چیز کی قسمیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو انسان کی اقسام، انواع، اصناف بھی سمجھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس کا موضوع بھی انسان ہے۔ انسان پر جتنی بحث قرآن میں ہے اتنی کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ انسان کامل انسان کیسے بنتا ہے، اور انسان خسارے میں کیسے چلا جاتا ہے، معاذ اللہ کس طرح ایک انسان ننگے انسانیت ہو جاتا ہے، اور کیسے ایک انسان انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی
آج کا یہ موضوع ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے انسانی حقوق اور انسان کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے انسانیت کو ہی ایک مذہب بنا رکھا ہے۔ تو ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کا عروج کس میں اور کون سی وہ ہدایات ہیں بنیاد پر جنہیں ایک انسان کا حقیقی مذہب یا مسلک قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آیات کے ضمن میں انسان کی تقریباً بڑی 25 اقسام بیان کی، اور پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اختصار کے ساتھ جو صفات ہیں ان میں انسان کو ضعیف بھی کہا گیا، جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا درحال انسان ضعیف۔ انسان کو کفور بھی کہا گیا، ناشکرا۔ انسان کو قتور بھی کہا گیا، معاذ اللہ نافرمان۔ وکان الانسان طورا، انسان کو ہلو کہا گیا، شدید حرص والا۔ انسان کو جزو کہا گیا کہ مشکل آنے پر زیادہ بے صبری کرنے والا۔ ایسے ہی انسان کو منوع کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں اس پر جب آتی ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے والا بھی ہے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی انسان کو قرآن مجید میں طاغی کہا گیا، طغیان والا، اور انسان کو فجور والا کہا گیا۔ انسان کو فخور کہا گیا، کفور کہا گیا، عجول کہا گیا، بہت زیادہ جلد باز، اور اسی طرح ظلوم کہا گیا، جہول کہا گیا۔ انسان کو خسیم کہا گیا، ضال کہا گیا، گمراہی میں پڑنے والا، جاہد، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، خسارے والا۔ یہ ایک جھلک ہے کہ انسان کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف قسم کے لفظ استعمال کیے، اور پھر جو انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، عروج پر، وہ ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ انہی انسانوں میں وہ انسان کہ جنہیں اللہ نے اپنی تخلیق کے وصف کے تعارف کے طور پر پیش کی، اور اپنے کمال کے اظہار کے لیے ان کی صورت اور ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے، وہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری انسانیت کا عروج حصی طور پر اور باطنی طور پر جہاں سمٹ کے اکٹھا ہوا۔ تیری الفت کی اگر نہ ہو حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہی اسلام ہے میرا، یہی ایمان میرا، تیرے نظارہ رخسار سے حیران ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انسانیت کے جہاں عیوب، نقائص اور کمی کے پہلو ذکر کیے گئے، وہاں پھر انسانیت کی تعمیر، ترقی اور عروج کے لحاظ سے ایسا ماڈل، ایسا نمونہ اور ایسا معیار قرآن نے دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بغیر کسی قید کے، اطلاق کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے پڑھنے کے انداز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا آپ کے طواف کرنے کے انداز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ کروڑوں چیزیں اگر لفظ رسول سے پہلے اور فی کے بعد محذوف مانی جائے تو ان کی گنجائش بھی اللہ نے رکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود۔ اتنے کامل انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ بڑے سے بڑا انسان بھی یہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ، اور بڑے سے بڑی چمک والا بھی یہاں سے اپنے لیے مزید چمک دیکھے گا۔ کمال جتنا بھی کسی کا ہوگا اسے پھر یہاں سے اپنے آگے کہیں اونچا کمال نظر آئے گا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے ساتھ سورہ رحمان میں خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کے ذریعے اپنا تعارف فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ انسان وہ ہیں جو انسانیت کی جان
اور سارے انسانوں کے مقتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی ہر ادا کے اندر قیامت تک کے لیے ہر انسان کی رہنمائی کا پہلو موجود ہے۔ اصل میں اس موضوع کی جو بیس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ در منصور میں جلد نمبر 3 میں یہ الفاظ موجود۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حکیم ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، مسند ابی اعلیٰ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، کہ رب ذوالجلال نے انسان 3 قسم کے بنائے، جو بڑی میجر اقسام ہیں جن کے نیچے پھر بہت سی قسمیں ہیں، بڑی 3 قسمیں ہیں انسانوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب انسانیت ہیں، حبیب انسانیت، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں کسی کو انسانیت کا مشاہدہ نہیں اتنا، اور نہ ہی اتنا گہرا مطالعہ کسی اور کا ہے انسانوں میں جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر آپ نے تمام انسان ازل سے ابد تک ان کو سامنے رکھ کر پھر ان کی یہ کیٹیگریز بنائی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اتنا وسیع ہے۔ فرما اردت علی امتی کما اردت علی آدم فی صورها فی التین، کہ مجھ پر میری پوری امت کو پیش کیا گیا، اور یہاں امت کا لفظ جو ہے وہ انسانیت کے معنی میں ہے، یعنی امت سے مراد امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے۔ اجابت تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور دعوت ہے پوری انسانیت۔ تو چونکہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں بنائی کہ اللہ نے میرے سامنے سب امت کو پیش کیا اور پھر بتایا کہ ان میں مومن کون ہے اور کافر کون ہے، تو پتہ چلا کہ پھر یہ بڑا وسیع دائرہ تھا کہ امت سے مراد ہے امت دعوت، جنہیں دعوت ہے کہ وہ مسلمان ہوں، پوری انسانیت۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے تعارف اور انسان کی کیٹیگریز کو پہچاننے کے لحاظ۔ فرمایا خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، اللہ نے انسان کی 3 قسمیں بنائیں۔ اب بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کس طرح کے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اگر کمی ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ صنفن کل بہائیں، پر انسانوں کی ایک قسم کہلاتے تو انسان ہیں مگر وہ ڈنگر ہیں۔ صنفن کل بہائم، کل بہائم، ویسے تو بہائم علیحدہ ہیں، انسان علیحدہ ہیں، لیکن انسانوں کی ایک قسم اپنے معیار میں، کردار میں، اطوار میں، چال چلن میں، حیثیت اور رتبے میں وہ کیسے ہیں؟ کل بہائم، بہائم کی طرح۔ اس پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی، روپ ان کا، شکل ان کی، قد قامت، اس لحاظ سے تو انسان ہے، مگر اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بہائم ہیں۔ اور پھر آیت سے پتہ چلا کہ بہائم جو حقیقت میں بہائم ہیں ان کا بہائم ہونا عیب نہیں، کیونکہ انہیں جس طرح کا بنایا گیا ویسے ہی ہیں، اور یہ جو بنائے انسان گئے ہیں اور کردار میں بہائم ہیں، پھر وہ ان بہائم سے جو حقیقت میں بہائم ہیں یہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہاں تو عقل نہیں، ان پر افسوس نہیں۔ اگر وہ بہائم ہیں تو انہیں رب نے بہائم بنایا ہے، بہائم ہیں، وہ کوئی اپنی کسی غلطی سے تو بہائم نہیں بنے ہوئے۔ اور یہ جو لوگ ہیں رب نے تو انسان بنائے، اللہ نے ان کو عقل دی اور ڈنگروں سے ممتاز کیا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ پھر بھی اپنے وصف اور کردار میں ان جیسے بنے۔ تو پھر اس بنیاد پر قرآن نے کہا بل ہم اضل، کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ بہائم کی طرح ہیں۔ دوسری قسم اجسادہم اجساد بنی آدم و ارواحہم ارواح الشیاطین، کہ ان کے جسم جو ہیں وہ تو بنی آدم والے ہیں مگر ان کی روحیں معاذ اللہ شیطانوں والی۔ اجسادہم اجساد بنی آدم، جسم ان کے جو ہیں وہ بنی آدم والے ہیں۔ ارواحہم ارواح الشیاطین، روحیں ان کی شیطانوں والی۔ یہ
پہلی سے ہٹ کر قسم بیان کی گئی، اور یہ بعض وجوہ میں اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیسری قسم صنف فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، تیسری قسم کے انسان وہ ہیں کہ جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان انسانوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تیسری قسم کے انسان ہیں۔ اب ان کی پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، غوث کتب ابدال ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ شان والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اقسام بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ کہاں انسانیت خوش ہے، کس پیکر میں، اور کہاں انسانیت جو ہے وہ ناراض ہے، کسی جگہ جب وہ انسانیت کا لفظ بولا جاتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے جو ظاہری شکل و صورت ہے انسان کی، اس پر پھر حکم لگاتے ہوئے کہ ویسے تو یہ اتنا عظیم ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور پھر جو ابن آدم ہے اس کا شرف ہے کہ وہ عام اس کی صورت نہیں، اس کی بڑی خاص صورت ہے۔ اور یہ ایک بڑا تفصیلاً موضوع ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، لیکن یہ جو خلاصے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو انسان مستقیم القامہ ہے، سیدھے قد والا ہے، اور اس کے قد بت کے لحاظ سے صرف اسی کو اگر دیکھیں تو اس کے قد بت کے اندر ایک شان و شوکت ہے، ایک عظمت ہے، یہ احسن تقویم ہے۔ یعنی جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ جتنی بھی اپنی شان و شوکت سمجھیں، بالآخر انہیں ان کی جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ ان کو نیچا دکھاتی کہ وہ سیدھے شرف کے ساتھ اپنا سر بلند نہیں رکھ سکتے۔ انہیں کھاتے وقت بھی نیچے سر جھکانا پڑتا ہے، پیتے وقت بھی نالیوں، کھالیوں، کھیتوں، صحراؤں، چراگاہوں میں۔ اور یہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کا سر فٹ ایسے کیا ہے کہ جو بلندی کی جگہ پر ہے، یعنی اس کو پھر یہ ہے کہ یوں لقمے کے پیچھے جھکتا نہ پھرے، یوں بوند کے پیچھے جھکتا نہ پھرے، ہاں جھکے تو اپنے رب کے سامنے جھکے، سجدے میں جھکے۔ تو جب اللہ نے اس کے اعضاء کو فکس کرتے وقت، اس کی جو صلاحیتیں ہیں دیتے وقت، اتنا اس کو عروج دیا، اتنا اس کو عروج دیا، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی عقل اور ساری صلاحیتیں، 5 سینسز جو حواس خمسہ ہیں، جن کے نزدیک حواس باطنہ ہیں، وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دی گئیں۔ لیکن اس نے جس وقت ان چیزوں کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس کو دھکا دیا گیا کہ دل تو ہے، دل سے سمجھتا نہیں، ایسا پرزہ فقاہت والا اور کسی کے پیکر میں نہیں، دھڑکنے والے مدغہ تو ہر جگہ پہ ہیں۔ حق سننا، حق دیکھنا، دیکھ کر حق کو مان جانا، حق کا پیغام اوروں تک پہنچانا، یہ بنیادی طور پر انسانیت کی شرطیں ہیں کہ یہ شکل انسان میں انسان ہی ہے۔ اور جس وقت ان چیزوں سے بندہ محروم ہوتا ہے اور پھر آگے اگر شیطانی روح سے وہ مزید اہل حق پہ حملہ شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری انسانی خسارے کی۔ آج لفظ انسان بول کر جو لوگ انسانیت کو مذہب قرار دیتے ہیں کہ انسانی نقطہ نظر سے یہ اس طرح ہے، چلو اور کچھ نہیں، انسانی طور پر یوں کر لو، یا انسانی حقوق ہیں ان کے پیش نظر اس طرح کر لو، تو یہ جملے اکثر مقامات پر حقیقت انسان اور قانون انسان کے خلاف بولے جا رہے ہوتے، یعنی جو انسان کی حدود سے خود باہر نکل گیا ہے اپنے کردار کی بنیاد پر، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اب اسے پھر مزید انسانیت کے نام پر کس چیز کی گنجائش دی جائے اور کس چیز کی چھوٹ دی جائے؟ یعنی وہ تو ہے ننگے انسانیت، وہ ہے دشمن انسانیت، وہ انسانی تقدس کو پامال کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان ہو کے اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، انسان ہو کے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانا، جب انسان ہو کے اس نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اب اس کے بعد
کون سی اس کی حیثیت ہے کہ جس کے پیش نظر کہا جائے کہ چلو انسانی نقطہ نظر سے وہ انسان ہی سے تو بغاوت کر رہا ہے، انسانی حیثیات کو تو وہ پامال کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے ڈنگروں کا وصف اختیار کیا یا شیطانوں کا روپ اس نے اختیار کیا، جس کی بنیاد پر وہ انسانیت کی بنیاد پر ملنے والی سہولتیں یعنی شرعی طور پر جو منصب اور مقامات ہیں خود اس سے وہ محروم ہوا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، اس سے بھی اس موضوع میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے، اور وہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، یہ جلد نمبر 8 ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر جو علوم غیبیہ کے لحاظ سے بڑی منفرد تقریر قرار دی جاتی ہے، اور اس کے پھر مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں میں، یعنی ہزاروں جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو شرح السنہ میں مروی ہے وہ حدیث نمبر 4038 ہے۔ اس میں شروع میں یہ لکھا ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد العصر فصلی العصر یومئذ بنہار فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ فی مقامہ ذالک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد خطبہ دیا، قیامت تک کی ہر شے بیان کر دی۔ فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ، تو نکرہ تحت النفی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کی ہو، فی مقامہ ذالک، اسی مقام کے اندر، حافظ من حافظ و ناسی من ناسیہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، آگے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اس حدیث کا ایک حصہ اس موضوع پر میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے حدیث لمبی ہے، مختلف شعبے ہیں کہ کیا کیا بیان کیا، فرما ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، انہیں کئی طبقات پر پیدا کیا گیا، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں، ان کی کئی طبقات ہیں۔ نمبر 1، فمنہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافر، معاذ اللہ، ان میں سے ایک قسم وہ ہے وقت ولادت بھی مومن تھا، ساری زندگی مومن رہا، مگر جب مرنے کا وقت ہوا تو کافر ہو۔ فمنہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا، ساری زندگی مومن ہی رہا، فیموت کافر، لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا۔ دوسرے نمبر پر منہم من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مومنا، کہ وقت ولادت بھی کافر تھا، زندگی بھر کافر رہا، مگر جب فوت ہونے کا وقت تھا تو مومن ہو گیا۔ چونکہ احادیث میں بہت وسعت ہوتی ہے اور پھر بعض احادیث کا تعارض بھی آپس میں آ جاتا ہے، تو شاید ذہنوں میں یہ آئے کہ دوسری حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت مراد اسلام پہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا بد عقیدہ بناتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ قسمیں بنائی گئی، اس میں منہم من یولد مومنا، پہلی قسم کہ بوقت ولادت تو مومن تھا، زندہ بھی مومن ہی رہا، لیکن وقت وفات کافر تھا، اور دوسری قسم بوقت ولادت کافر تھا، یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مومنا۔ تو اس میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی اس کی کس بنیاد پہ کافر کہا جا رہا ہے، یعنی پہلا وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو مومنین کے گھر پیدا ہوا، دوسرا وہ ہے کہ پیدا ہوا تو کافروں کے گھر پیدا ہوا، یعنی اگرچہ اپنے طور پر تو کل مولود یولد علی الفطرہ ہے، لیکن والدین کے لحاظ سے بھی حکم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی وہ پہلا جو مومنوں کے گھر پیدا ہوا، مومن ہی زندہ رہا، اور پھر وقت وفات کا آیا تو معاذ اللہ کافر ہو گیا، اور دوسرا کافروں کے گھر پیدا ہوا اور ساری زندگی کافر ہی رہا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ جب موت کا وقت آیا تو وہ مومن ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پر طبیب انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقسام انسان بیان کرتے ہوئے فرماتے فمنکم من یکون
سری الغضب سری الفے، کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا بھی جلد ہے اور اترتا بھی جلد ہے. سری الغضب سری الفے، اور ساتھ یہ کہا کہ وَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر آتا جلدی ہے تو ادھر بھی تو جلدی ہی جاتا ہے، تو ایک چیز دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو جاتی. چوتھے نمبر پر وَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيَّ الْغَضَبِ بَطِيَّ الْفَيْءِ، تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر اترتا بھی دیر سے ہے، آنے کے بعد جلدی اترتا نہیں ہے. فرمایا فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، یہاں بھی پھر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ دیر سے آیا ہے مگر اتنا زیادہ دیر رہا ہے پھر، تو یہ معاملہ آپس میں بیلنس ہو جاتا ہے. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا پھر خیارکم من یکون بطیء الغضب سری الفے، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتے وقت تو دیر لگے لیکن غصہ اترتے وقت جلدی اتر جائے، تو یہ تم میں سے خیار ہیں. خیارکم من یکون بطیء الغضب سری الفے وشرارکم من یکون سری الغضب بطیء